السلام علیکم ماما جان، آپ کیسی ہیں؟ کیا ہو رہا تھا؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بیٹے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج نا دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی تھی. ہم لوگ تو یہاں پہ ترستے ہیں ایسے موسم پہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے. بڑا اچھا موسم ہے آج. بادل آ رہے ہیں لیکن پھر چلے جاتے ہیں، لیکن دھوپ اچھی لگ رہی ہے. اور پھر میں نے اپنا تھوڑا سا کوئی سلائی والا کام تھا وہ میں باہر لے آئی ہوں. پھر اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھنا ہے وہ اب میں باہر لے آئی ہوں. تو میں نے اب یہ اپنی بہنوں کو سب کو یہ بتانا تھا کہ پہلے تو ہم کھانے پینے کا بتاتے رہتے ہیں، صرف کھانے پہ زور نہیں دینا چاہیے. آپ اپنی صحت پہ بھی خیال رکھیں اور اپنی لائف کو بھی انجوائے کریں. اور آپ باہر آج کل دھوپ ہے پاکستان میں، تو خیر کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ، لیکن صبح کی دھوپ جو ہے آپ لگوا سکتے ہو. باہر نکلیں، اپنا چھوٹا موٹا کام لے کے باہر آ جائیں. آج کل ماہ رمضان ہے، اپنی عبادت کرنی ہے، وہ بھی آپ اپنے کمروں سے گھروں سے باہر نکلیں. مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیے بیٹے. اور ہم لوگ کمروں میں گھس گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا یہ ٹی وی اور یہ جو میڈیا ہے یہ قسم کا شیطانی کام جو ہے نا ہمارے گھروں کے اندر گھس گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹی وی کی وجہ سے، ویڈیو کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے ہم گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. اور پہلے زمانہ میں یہ ہوتا تھا، اب سب مجھے کہتے ہیں کہ جی پہلے زمانے میں ہم جو خوراکیں کھاتے تھے ٹھیک تھے، اب کیوں ایسے ہو رہے ہیں. تو لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو لائف تھی نا وہ لائف اب ہمارا لائف سٹائل وہ نہیں رہا. مجھے یاد ہے کہ ہماری امی، ہماری دادی اماں، ہمارے ابو وغیرہ جب وہ ایسے صبح باہر نکلتے تھے، چارپائیاں بچھتی تھیں، کرسیاں بچھتی تھیں، اور ہم لوگ باہر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. بچے تھے ہم لوگ، کھیلتے تھے ان کے ساتھ، اور ہم لوگ انجوائے کرتے تھے دھوپ کو. اور اس کے ذریعے میں نے ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی تھی تو کہتے تھے کہ آپ اگر 15 منٹ آپ صبح کی دھوپ لے لیں تو پتہ نہیں کتنے ہزار وٹامنز آپ کے اندر چلی جاتی ہے. اور اب میں پچھلے سال پاکستان میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے اندر وٹامن ڈی کی کمی تھی. اور کیا وجہ ہے کہ صرف گھر سے باہر نہ نکلنا. اور پھر جب ہم نکلتے ہیں، ہم نے اتنی چادریں چیزیں لی ہوتی ہیں، اپنے شیڈ اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنے سایہ کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو ننگا نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ آپ بازو یہاں تک ننگے کریں، ٹانگیں گھٹنوں تک ننگی کریں، اور آپ صحیح دھوپ لگوائیں. اور 15 منٹ کی دھوپ لگی ہوئی جو آپ کی پتہ نہیں کتنے 6 مہینے تک آپ کی وہ وٹامن کی کمی پوری کرتا ہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ ہر ایک کی ٹانگوں میں درد ہے، جان نہیں ہے، سست ہو رہے ہیں، اور یہ وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ سست کرتی ہے. اور میں تو اتنی ماشاء اللہ اب گھر میں سارے ڈاکٹرز ہیں اور میں ان سے بلکہ فائدہ حاصل کرتی ہوں. اور پھر میں کہتی ہوں کہ میں اپنی آسان زبان میں نا اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بتاؤں. تو ماشاءاللہ آپ مدیہ بتا سکتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں کہ وٹامن کے علاوہ دھوپ کے کیا کیا فائدے ہیں، اور دھوپ ہماری زندگی میں کیا اثر انداز ہوتی ہے. کیونکہ ہم لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. اور ہر بندہ اس کو سائیکولوجیکلی وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں. کبھی وہ کہتا ہے مجھے ادھر درد نکل رہی ہے، کبھی ادھر درد نکل رہی ہے. اور وہ دردیں کیوں نکل رہی ہیں کہ ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جگہ، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے وہ جب انسان تنگ پڑتا ہے تو وہ پھر اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا، اپنے اندر وہ بیماریاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اور اب جب گھر سے باہر سے نکلتے ہو مدیہ، آپ یہ دکھائیں ذرا ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نظارے ہیں، آپ ان کو انجوائے کریں. آپ پاکستان میں بھی کسی جگہ بھی آپ بیٹھے ہوں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، زمین ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے اس ملک کو، مطلب ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ گھومو پھرو اور میری ان نعمتوں کو دیکھو، کہ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں. آپ لوگ کمروں میں بند ہو گئے، اور وہ دیکھیں آج وہ کرونا کی وجہ سے واقعی ہم لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں. اور یہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس کے پینڈیمک کے بارے میں، اور اس کو بھی میں اپنے انڈین بہن بھائی جو ہمارے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی دے. ہمارے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اس ٹائٹ ماحول سے نکلیں باہر، اور تھوڑا سا اپنی لائف کو انجوائے کریں. آپ نے جو عبادت کرنی ہے، جو نماز روزہ کرنا ہے، جو قرآن پڑھنا ہے، جو آپ نے سلائی کڑھائی کا کام کرنا ہے. مجھے یاد ہے اس زمانے میں مائیں ہماری سلائی مشین گھر سے باہر سین میں رکھتی تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ سلائی باہر ہی بیٹھ کے کرتے ہیں. اور دوسرا مدیہ، اتنا نظر پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ گھروں کے اندر آپ اس لائٹ میں بیٹھ کے آپ کی نظر ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے. آرٹیفیشل لائٹ ہے نا، آرٹیفیشل لائٹ ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ بغیر اینا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لائٹ دی ہوئی ہے آپ کو، اچھی والی لائٹ دی ہوئی ہے. اور کیوں نہ ہم اویل کریں. دوسری میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں بات کرواؤں گی آپ کی
کہ یہ آپ کو باہر بیٹھنے کے فائدے بتائیں گے, دھوپ کے فائدے بتائیں گے, لیکن میں تھوڑا سا وہ جو میری عادت ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتی رہتی ہوں, اور وصیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ کبھی کوئی وقت آیا تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہماری جو پاکستان میں میری ایج کی جو عورتیں ہیں, مطلب 60 سے ابو جو ہو جاتی ہیں, اس کے بعد وہ گھر کے کام کاج کرنا چھوڑ دیتی ہیں, اور ان کو بڑا لاڈلا سا بنا دیا جاتا ہے, اور ایون وہ پانی بھی پینے کے لیے بچوں کو آواز دیں گی, بہو کو آواز دے دیں گی, بیٹوں کو, بچوں کو, بیویوں, اپنی بیٹیوں کو. اور میں اپنی سب بچیوں کو کہتی ہوں کہ اپنی ماؤں کو اگر آپ نے ان کو صحت مند رکھنا ہے تو ان کو اپنے کام خود کرنے دیں, اور اگر وہ اٹھتی ہیں تو ان کو اٹھنے دیں, اگر وہ چلتی ہیں تو ان کو چلنے دیں. اب ان کو سارے ان کے کام کر کے دیتی ہیں تو وہ پھر اس کی وجہ سے نا ماؤں میں سستی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ان کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے یہ 2 ہاتھ کے علاوہ 12 ہاتھ اور بھی ہیں میرے کام کرنے والے نا, تو یہ ہاتھ سست ہو جاتے ہیں, وہ دوسرے 12 ہاتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو پلیز آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا کام خود کریں, اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی جیسے بڑے بزرگ کرتے تھے, کڑھائی سلائی کا کام, اس کے علاوہ کوئی چیز پھٹ گئی ہے اس کو سینا, سلائیاں, اون بنانا, اپنے ہاتھوں کو ایکٹیو رکھیں, اور ہلکی پھلکی واک کریں, ایکسرسائز کریں. تو یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں ایز اے میڈیکل, اور یہ میں یہ ڈاکٹر صاحب کو یہ مائک دے دیتی ہوں, اور پھر آواز جو ہے نا وہ چلی جائے گی, اور یہ ذرا میں ادھر لگا دیتی ہوں آپ کے, تو آپ نا تھوڑا سا بتا دیں ان کو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پوچھا کہ بھائی سن لائٹ کے کیا فائدے ہیں, تو ایک اسٹڈی تھی جو کافی جرنل میں شائع ہوئی ہے کہ جن ملکوں میں دھوپ کم نکلتی ہے یا زیادہ تر موسم کلاؤڈی رہتا ہے, تو ان ملکوں میں لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے, اور اس کا بلکہ ایک نام رکھ دیا گیا ہے سیزنل ڈپریشن. یہ اس لیے وجہ سے کہ سارا دن وہ تاریکی میں, اندھیرے میں, لائٹ کم کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے, اور جو یہ لوگ جب موسم ٹھیک ہوتا ہے, سن لائٹ ہوتی ہے, تو ان کی ڈپریشن بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ سن لائٹ کا فائدہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہے وہ جب دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کا نام ہے سیروٹونین. یہ سیروٹونین یہ دھوپ جو ہے اس کو زیادہ کرتی ہے, اور وہ ڈپریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. اس طرح باقی ہارمون بھی ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں, مثلاً وٹامن ڈی بہت امپارٹنٹ, جو ہماری بون کے لیے, ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی عام ہے. اس کے علاوہ یہ خود وٹامن ڈی جو ہے ہمارے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے, ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے, ہماری ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے. حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ جو شوگر کے مریض ہیں ان میں وٹامن ڈی اگر زیادہ ہوگا تو ان کی شوگر جلدی کنٹرول ہو جائے گی. واو سبحان اللہ. اسی طرح یہ ایک اور ہارمون ہے جو سن لائٹ کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے, جس کا نام ہے میلاٹونین. یہ میلاٹونین جو ہے یہ ہماری نیند کے لیے بہت اچھا ہے, اور جو لوگ زیادہ دھوپ لگواتے ہیں اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں روزانہ بیٹھیں تو میلاٹونین کی مقدار اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ کو رات کو نیند کمفرٹیبل آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اور دھوپ کے فائدے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا کہ اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھیں. ان ملکوں میں جن میں دھوپ زیادہ تیز پڑتی ہے, اگر آپ دن کے 12 بجے دھوپ میں جا بیٹھیں تو اس سے یہ کہ سکن برن ہو سکتی ہے, آپ کی آنکھوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آپ سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہیں. تھوڑے دیر کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ کون سے ٹائم پہ آپ دھوپ لگوائیں؟ بہترین ٹائم جو ہے نا وہ جب سورج نکلتا ہے, اچھا, اس سے لے کر صبح 8 بجے تک جو ہے نا وہ الٹرا وائلٹ ریز بھی خاص طور پر جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ شام 5 بجے کے بعد جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے اس وقت یہ الٹرا وائلٹ ریز زیادہ ہوتی ہیں, اور یہی ہیں جو ہمارے ہارمون کو بیلنس کرتی ہیں. تو بہترین ٹائم پھر یہی ہے کہ صبح سویرے یا شام کے وقت. اس ٹائم پہ جن ملکوں میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ یہ دھوپ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے صبح کے ٹائم نا. بالکل صبح کے ٹائم ٹھنڈی ہو جاتی ہے دھوپ, صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی شام 5 بجے بھی دھوپ زیادہ ہے تو آپ 6 بجے لگوا لیں, 8 بجے سورج غروب ہوتا ہے. مطلب دیکھ رہے سورج چڑھنے کے ساتھ اور سورج ڈھلنے کے ساتھ جو دھوپ ہوتی ہے وہ زیادہ مفید ہے. تو اس کے علاوہ کئی اور بیماریاں ہیں جن کے لیے دھوپ اچھی ہے, مثلا سورائسس, یہ جلد کی بیماریاں ہیں, ایکزیما ہے, کئی کینسر ہیں جو دھوپ کی وجہ سے جو ہے
وہ امپروو کرتے ہیں، بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دھوپ کے جو عام میرے ذہن میں تھے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ ہاں یہ ظاہر ضرور دیکھنا ہے کہ بھائی ان ملکوں میں جن کی شدت کی دھوپ پڑتی ہے، مثلا پاکستان میں دن کے 11-12 بجے جب 2 بجے 3 بجے کلائمیکس ہوتا ہے، سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس وقت کی جو دھوپ ہے وہ آدمی کو ہیٹ سٹروک کر سکتی ہے، ہیٹ ایگزاسٹ کر سکتی ہے. اس وقت کوشش کرے کہ آپ سایہ میں رہیں. لیکن جن ملکوں میں کبھی کبھی دھوپ نظر آتی ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہاں جی ہاں جی کبھی کبھی آتی ہے، اور یہاں کی دوپہر کی اس کے علاوہ میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ پودے گرین، تو ان کے لیے بھی جو ہے نا دھوپ بہت اچھی ہے. جتنے بھی یہ پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سبزہ ہے، جتنی دھوپ لگے گی ان کو، ان میں فوٹو سنتھسس، یہ فوٹو سنتھسس ایک پروسیس ہے جس میں سے سبزہ نکلتا ہے اور پودے زیادہ گرین ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہ پودے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سردیوں میں ان کی گروتھ 0 تھی، اب جو ہی کچھ دن پہلے دھوپ شروع ہوئی ہے تو یہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے ان کے وہ پتے بھی نکل آئے ہیں، ان کے پھول بھی نکل آئے ہیں، اور جو میوے والے ہیں، فروٹس والے ہیں، ان میں فروٹ بھی سارا نکل آئے گا. تو انسانوں کے لیے بھی دھوپ اچھی ہے، اور پودوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ان سب کے لیے دھوپ جو ہے وہ اچھی ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ گھر میں ایک ایسے شغل بھی بنا سکتے ہیں، کوئی گارڈننگ کر لیں، پودے پھول لگا لیں. اور یہ خاص کر جو کچن کی کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح جیسے کچن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ دھنیا ہوتا ہے، پودینہ ہوتا ہے، یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں لگا سکتے ہو، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بزی رہتے ہو. اس کے علاوہ یہ میں نے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. ہماری عمر کے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجائے کہ لائٹ، ٹیوب لائٹ یا بلب کی لائٹ سے اپنی یہ بکس کا مطالعہ کریں یا اخبار کا مطالعہ کریں، بہتر ہے کہ دھوپ میں بیٹھ کے اپنی کتاب بھی لے آئیں. جتنی دیر دھوپ برداشت ہو سکتی ہے دھوپ میں بیٹھیں، ورنہ اوپن ایئر میں بیٹھیں تاکہ تازہ ہوا لگے، تازہ ہوا لگتی رہے. اور وہ کم از کم جو کمروں کے اندر جو سارا کمرے بند ہوتے ہیں اور آکسیجن اور اس طرح کے مسائل اوپن ایئر میں آپ کو یہ وافر میں امتداد میں مل سکتے ہیں. اور پھر دوسرا مطلب میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور ایک گھر میں ماشاءاللہ مطلب 8 بندے تو معمولی چیز ہے کہ 8 لوگ تو اگر ایک بچہ ایک ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو ماشاءاللہ 8-10 لوگ ہو ہی جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آنا جانا بھی رہتا ہے، اور پھر وہ ایک ہی کمروں میں بند اور ایک ہی کمروں میں رہ رہے ہیں، اور پھر آپ کے گیسٹ کوئی آ رہے ہیں وہ بھی انہی کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اپنے رشتہ دار، اپنے بچے ہی آ جاتے ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، دوسرا بیٹا آ جاتا ہے، وہ دوسرا بیٹا آ جاتا ہے، تو وہ سارے ایک ہی اندر بند رہ کے پھر وہی آکسیجن اور وہی جو سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بیماریاں بڑھتی ہیں. تو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ مہمان آتا تھا تو باہر جو درخت سین میں لگا ہوتا تھا سارے ادھر ہی بیٹھ جاتے تھے اور فریش ایئر لیتے تھے اور اچھی ہوا لیتے تھے. اور اس کے علاوہ جو باہر سین سے اندر آنا جانا ہوتا تھا ان سے آپ کے کھانا بھی ہضم ہوتا تھا. اب ایک ہی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، وہ فارمی مرغیوں کی طرح ادھر سے اٹھ کے ادھر، ادھر سے اٹھ کے ادھر، تو وہ پھر آپ کا نہ کھانا ہضم ہوتا ہے اور نہ آپ کی غذائیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. So جتنا بندہ باہر بیٹھے obviously moderation is key. But the thing is نیچر کے اتنے زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں، امیون سسٹم کو اسٹرینگتھن کرتا ہے، اسٹریس کو کم کرتا ہے. اس لیے وہ دھوپ بھی یہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں that یہ جو the microbiome جو آپ کے گٹ کے بیکٹیریا ہیں، وہ نیچر کو اگر بندہ گارڈننگ کرے، یہ ساری چیزیں کرے، پھر it actually diversifies the gut microbiome. So it adds more good gut bacteria to your gut, so it lowers inflammation and improves your immune system. Subhanallah. تو مدیہ ایک آپ نے ابھی وہ جو نئی تازی بک آپ کی آئی ہے تو اس میں بھی آپ نے اپنے جو انڈینز بہن بھائی ہیں یا ہمارے پاکستان میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں کافی لوگ جو آپ کی یہ آواز سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پلیز بتا دیں کہ اس بک میں بھی آپ نے سارا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو اگر چلو کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے نا. تو وہ لیکن بک ملے گی کہاں سے؟ وہ امیزون سے مل جائے گی. امیزون سے ملا ہے. اٹس کالڈ دی پینڈیمک. کیونکہ یہاں تو لوگ لے لیتے ہیں، لائبریری میں بھی آئی ہوئی ہیں، لوگ ویسے بھی آرڈر کر دیتے ہیں، لے لیتے ہیں. تو جو دوسرے شہروں میں ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھی کہاں سے ملے گی. تو یہ امیزون میں آرڈر کریں تو وہ مل جائے گی. تو بک کا نام کیا ہے؟ The Pandemic Prescription: Restoring Hope from
from Quran, Sunnah and science. اسلامی طریقے سے Yeah, اسلامی طریقے سے بس has how to improve the immune system. اور وہ بھی کھانا پینا اچھا کریں, سوئیں, اسٹریس کم کریں, جو اپنے آرٹیفیشل کیمیکلز ہیں جو گھر میں وہ بھی کم کریں. سو نیچر میں جائیں, شکر کریں, اچھے لوگ آس پاس رکھیں. سو یہ ساری چیزیں پھر بیماری کو دور رکھتا ہے اور امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے. یہ جو نیچر ہے نا, نیچر اینڈ سن لائٹ از probably one of the, it's really important. اور آپ ایٹ لیسٹ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ باہر نکلتے ہو, آپ گارڈننگ کرتے ہو, آپ تھوڑا بہت آپ کا طبیعت بہل جاتی ہے آپ کی, آپ بھول جاتے ہو, کوئی غم ہو اس کو بھول جاتے ہو, کوئی پریشانی ہو اس کو بھول جاتے ہو. اور میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو ایک دوسرے کو پریشانیاں کے ذکر کرتے ہیں, تو جو پریشانیاں سن کے جو آگے سے پہلے بھی بندہ پریشان ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اور پلیز کوشش کریں کہ اچھی اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, اچھے خیالات رکھیں, اور جب کسی سے بات بھی کریں تو اچھے طریقے سے کریں, اور تاکہ اگلے کو ایک دم سٹریس نہ ہو. کہ میں اب جا رہا ہوں تو میں دوسرے کو کوئی بات بتانے بھی جا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ اس کا پہلے اس کا سیٹ اپ دیکھیں کہ بھی آیا وہ کس موڈ میں ہے, مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو کئی دفعہ اگلا اتنا سٹریس میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسی بری خبر دیتے ہیں تو اس کا ساتھ ہی ہارٹ فیل ہی ہو جائے. تو بہتر ہے کہ آپ پلیز ان حالات میں پازیٹیو سوچ رکھیں, لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کریں, کسی کی چغلیاں غیبت و بدخویاں نہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ نا اچھا ذہن رکھیں اور اچھے خیالات رکھیں. اور قرآن میں بھی ذکر آتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی یہی حکم دیتا ہے, اور صرف نماز روزے کا حکم کے علاوہ ان چیزوں کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹے جی, اور انشاءاللہ اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹے.